وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به قوما لدا وكم أهلكنا من قرن هل تحس منهم ركزا اور تسمع لهم ركزا. میرے دوستوں اور عزیزوں، اس مجلس کی برکت کی وجہ سے میں حاضر ہو گیا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ میری طبیعت بہت ناساز ہے. اور عزیز محترم ہمارے حافظ شاہد صاحب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو اور صحت عطا فرمائے، ان کی محبت اور یہ اس طرح کے مجالس میں اور اس طرح کے مجلسوں کو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مجلسیں منعقد کی جائیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور رسول کا پیغام پہنچ جائے. نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ آپ کا کام لوگوں کو پیغام پہنچا دینا ہے، اور ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر کے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے اور آزاد چھوڑ دیا ہے. راہ دونوں بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بھلائی کی راہ بھی بتائی ہے اور برائی کی راہ بھی بتائی ہے. اور اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین خیر اور شر دونوں کا خالق ہے. اس طرح کے اعتراضات لوگوں سے سنتے ہوں گے آپ کہ سب کام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، ہم برائی بھی کرتے تو اسی کے حکم سے کرتے ہیں، بھلائی بھی کرتے تو اسی کے حکم سے کرتے ہیں. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اس بات کو سن لو اور دل میں جگہ دو کہ اس بات پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہم اور آپ جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان میں کہتے ہیں کہ اپنی تقدیر پر ہم ایمان لاتے ہیں جو خیر اور شر ہے. تقدیر پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. تو ذرا تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بات کہیں لمبی نکل جائے گی. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا ہے، بھلائی اور برائی کو. تو آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ خیر کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بھلائی اور نیکی کے کام کو کہ بندہ اس کو اختیار کرے، ہم اور آپ اس کو اختیار کرے اور اس کو رات دن کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. اور شر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس لیے تاکہ ہم اور آپ فرق کر سکیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ خراب ہے. دن اور رات ہے. اگر یہ رات نہ ہوتی تو ہم کو اور آپ کو دن کی قدر نہ معلوم ہوتی کہ دن کیا ہوتا ہے، اور اگر رات نہ ہوتی تو اللہ اکبر تو پھر دن کی قدر نہ معلوم ہوتی. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم رات مسلسل قیامت تک رات ہی رکھتے تو تم بتاؤ کہ تم کیا کر لیتے؟ کون ہے میرے علاوہ جو دن تم کو عطا فرماتا؟ اور اگر ہم برابر دنیں رکھتے تو پھر تم آرام کہاں کرتے؟ اللہ اوپر. تو اس لیے اللہ نے دن بنایا ہے ہم کو اور آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے، اور رات بنایا آرام کرنے کے لیے. اللہ اوپر. تو خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا اس لیے تاکہ ہم دونوں میں فرق کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ ہم اور آپ خیر کریں اور برائی سے بچیں. اس لیے برائی کو نہیں پیدا کیا کہ ہم اور آپ اس کو اختیار کریں اور اس پر عمل کریں.
گندی جگہ اور اچھی جگہ دونوں دیکھتے ہیں. گندی جگہ نالی ہے یا کوئی گندی جگہ ہے اس کو ہم اور آپ پسند نہیں کرتے کہ نہ وہاں نہ بیٹھیں گے, صاف ستھری جگہ تلاش کرتے ہیں. کیوں؟ وہیں گندگی میں جا کیوں نہیں بیٹھتے؟ تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اچھے میں اور برے میں فرق کر سکے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے ہمارا آپ کا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور ہم کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ تم کام کرو جو کرنا ہے. بھلائی اور برائی دونوں راہ بتا دی ہے. اگر بھلائی کی راہ اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہو گے. اور اگر تم نے اختیار نہیں کیا تو یاد رکھو کہ تم سے بڑی بڑی قومیں, بڑے پیسے والے, بڑی طاقت والے, یہ سب قومیں آئی دنیا میں اور سب ختم ہو گئی. تو تمہارا وہی حال ہوگا, تمہارا وہی حال ہوگا. اسی لیے اس بات کو ملحوظ رکھو. میں نے آپ کے سامنے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے چند منٹوں میں ختم کر کے عزیز محترم ہمارے آئیں گے تاکہ ہم سب لوگ استفادہ کر سکیں. وہ آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مریم کی 3 آیتیں اخیر کی. سورہ مریم قرآن مجید میں 16واں پارے میں ہے, اسی کی یہ 3 آیتیں ہیں. قرآن مجید پوری کی پوری کتاب میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ کتاب ہدایت ہے اور بڑی عظیم چیز ہے. اس کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ جب اس کو پڑھیے اور سمجھ کے پڑھیے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا. وہ لوگ جو مومن ہیں, اللہ کی ذات پر یقین ہے, اللہ کے نبی پر اس کا یقین ہے, آخرت پر یقین ہے, ایمان رکھتے ہیں, وہ لوگ اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے وہ اچھا کام کرتے ہیں, شائستہ کام کرتے ہیں, بھلائی اور نیکی کا کام کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے رب نے فرمایا ہے سیجعل الرحمن ودا, رحمان اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. رحمان کا لفظ ہم اور آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اور الرحیم 2 لفظ آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ صفتی نام جب رکھا تو کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہوتا ہے, ہم نہیں جانتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جواب میں فرمایا تھا کہ جو نام لو اللہ تعالیٰ کا, بے شمار نام ہے, اسماء حسنہ, اچھے اچھے اس کے نام ہیں, جس نام سے اس کو پکارو سب اس کا نام ہے. تو رحمان وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں ہم اور آپ یہاں مومن کافر ہیں, نیکوکار بدکار سب ہیں, سب اللہ کا بندہ ہے. ہم بھی اور آپ اللہ کے بندے ہیں, یہ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے, مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے, فلاں بھی بندہ ہے, سب بندہ اس کا ہے. تو سب پر اس کی مہربانی ہے. ہوا سے سب فائدہ اٹھاتا ہے, دن سے, دن کی سورج کی روشنی سے سب فائدہ اٹھاتا ہے. صرف ہم اور آپ نہیں اٹھاتے, پوری دنیا اٹھاتی ہے اللہ اکبر. تو یہ ہے رحمان. دنیا کے لیے وہ رحمان ہے, دنیا کے لیے رحمان ہے کہ اس کی رحمت سے سب فائدہ اٹھا رہا ہے, اور آخرت میں وہ رحیم ہوگا. اسی لیے حدیث میں میرے بھائی آتا ہے رحمان دنیا وہ رحیم الآخرہ. اللہ رب العالمین دنیا کے لیے رحمان ہے اور آخرت کے رحیم ہے. اس کی شفقت و محبت صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی, کافروں مشرک کے ساتھ کبھی نہیں. اللہ تو رب نے فرمایا کہ جو لوگ مومن ہیں اور اچھے اور شائستہ کام کرتے ہیں, نیکی کا کام کرتے ہیں, اس کو اللہ سیجعل الرحمن اللہ اس کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث آتی ہے میرے بھائیو, باب الادب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمایا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب اپنے ایسے بندے کو دیکھتا ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں, اللہ کی ذات پر یقین ہے, اس کو خالق و مالک مانتے ہیں, ان کے تمام صفات کو مانتے ہیں, نبی کی سنت پر چلتے ہیں, تو اللہ اس کو محبت پیدا کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ جبریل امین کو بلاتا ہے. اللہ رب العالمین جبریل امین کو بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبریل سے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, میں فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ اکبر.
چنانچہ جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد جاتے ہیں فرشتوں کی جماعت میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت سن لو کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فلاں بندے کو پسند کرتا ہے، وہ اسے راضی ہو گیا ہے، تم لوگ بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، سارے فرشتے سے راضی ہوتے ہیں، اور وہ اس کی مقبولیت و محبت دنیا میں اتاری جاتی ہے بندوں کے اندر، لے کے فرشتے آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ایسے اللہ کے نیک بندے جو مومن ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کے نزدیک عوام میں تمام وہ محبوب ہو جاتا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے میرے بھائیو۔ غور کیا آپ نے؟ تو اللہ نے فرمایا سیجعل الرحمن ودا، ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین محبت پیدا کر دیتا ہے کہ سب لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور آگے فرمایا رب نے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ قَوْمًا لُدًّا۔ تاریخ جب پڑھتے میرے بھائیو تو بات ذہن میں کہیں سے کہیں آتی ہے، عرب کی قوم بہت جھگڑالو قوم، اس کی تاریخ پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کتنے جھگڑالو لوگ تھے۔ اللہ اکبر، کہ ایک لڑائی کئی سال زندگی بھر کئی پشت چلتی تھی۔ بہرحال تو اس قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یسرناہ بلسانک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک پر اس کتاب کو، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ کیوں آسان کرنے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ زبان ہے جو نبی کی زبان تھی، عربی میں اس کو تھا۔ کیوں؟ لتبشر بہ قوما لدا۔ ہم اور آپ ابھی آپ کے سامنے ہندی میں یا اردو میں بول رہا ہوں تو آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں، سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی فرانسیسی، انگریزی بولنے لگے، عربی بولنے لگے تو عربی بات جاننے والے تو سمجھیں گے، آپ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو عربی میں اتارا تاکہ عرب کے لوگ اس کو سمجھیں، یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں۔ اور اس کی برکت سے آج ہم اور آپ بھی مستفید ہو رہے ہیں، اللہ نے ہم کو اور آپ کو نوازا، آج ہم اور آپ نے اس سے استفادہ اٹھایا، آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے انما یسرناہ، ہم نے اس کو آسان کیا اس کتاب کو آپ کی زبان پر، تاکہ آپ اپنی زبان میں لوگوں کو بشارت دیں۔ صحابہ کرام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب مبلغ بنا کے بھیجتے گاؤں میں تو کہتے کہ قوم کے پاس جا رہے ہو بشارت دینے والا بنا کے، خوشخبری دینے والا، نفرت دلانے والا بن کے، کیا کہتے ہیں لوگوں کو اندر نفرت پھیلانے والا بن کے مت رہو۔ اللہ تو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ آپ لوگوں کو بشارت دیں، کس کو؟ قوم لدہ، جھگڑالو قوم کو، جو آپس میں مرنے کٹنے والی ہے، کاٹنے والی ہے، 3 پشت تک ایک لڑائی چلتی ہے تب بھی نہیں ختم ہوتی، ایسے قوم کو سمجھائیے۔ چنانچہ دیکھیے کہ کیسے کایا پلٹ گیا پوری قوم کا، کیسے کایا پلٹ گیا۔ اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ متنبہ کیا آپ کو اور آپ کو کہ لوگوں اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنے کیا کہتے ہیں اقتدار پر غرور مت کرو۔ یہ زندگی چند دن کی ہے، کئی دن کی ہے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، اور اس کے بعد تو اسی لیے اس پر غرور مت کرو۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور اللہ فرماتا کم أهلكنا من قرن، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ ہم نے کتنوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، آج نگاہ کے سامنے وہ ساری بستیاں ہیں، بغل بغل کی، آزو بازو کی، قوم عاد کی بستی ہے، قوم سمود کی بستی ہے، قوم لوط کی بستی ہے، اصحاب ہجر ہے، یہ تمام بستیاں ہیں آزو بازو کی ہیں جس پر اللہ کا عذاب آیا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کا عذاب آیا کیوں؟ کہ اس نے نبیوں کے ساتھ گستاخی کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، نافرمانی کیا، نبیوں کو ستایا، اللہ تعالیٰ عذاب دیا، تباہ و برباد کر دیا، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، آج کھنڈرات اس کے پڑے ہوئے ہیں، آج جانے والے جاتے دیکھ کے عبرت حاصل کرتے کہ یہی بستی تھی جس میں ایسے بڑے بڑے لوگ تھے جس کی شہادت قرآن دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کیا، نہ طاقت والا نہ دولت والا، ایسے ایسے لوگ کو اس کے محلات جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے مکانات بناتے تھے، 60 گز کے لوگ ہوتے تھے، ایسی بستیاں سب کو تباہ برباد اللہ نے کر دیا۔ تو اللہ پوچھتا ہے حل تحسو من احد، حل تحسو من احد، ان میں سے کسی کا 2 لفظ آیا ہے،
ایک آیا احساس حس جس کو کہتے ہیں، ایک رکزا احساس کہتے ہیں. جیسے ہم اور آپ، پانی ٹھنڈا ہے، آپ کے جسم میں لگے تو ٹھنڈا لگتا ہے، محسوس کرتے ہیں. گرمی دیکھتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں. ہوا چلتی ہے، ہوا اس کو محسوس کرتے ہیں. یہ احساس ہوا. تو احساس گویا کہ وہ ایسی چیز ہے جو پکڑنے والی نہیں ہے، پکڑ نہیں سکتے ہوا کو، لیکن محسوس کرتے ہیں آپ. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے ہو؟ کوئی قوم ایسی بڑی بڑی تھی، وہ ہے یا اس میں سے رکز کہتے ہیں عربی میں چھپی ہوئی آواز کو، پوشیدہ خفیہ آواز کو، جو کچھ سنائی تو پڑے آپ کو کہ کوئی آواز آ رہی ہے، لیکن کیا آ رہی ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. تب کہا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے کہ ایسی قوم آئی اور تباہ و برباد کر دی گئی اپنے بدعملی کی وجہ سے، تم آج تک اس کا نام و نشان نہیں دیکھتے ہو، نہ اس کا کوئی تاریخ میں کوئی ذکر ہے. تو اسی لیے میرے دوستو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو متنبہ کیا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو سنبھال لو. اگر آج سنبھل جاؤ گے، نیک اعمال تم نے کیے، اللہ پر یقین رکھا، تو اللہ رب العالمین یہ محبت، اپنی محبت بندوں کے دل میں ڈالے گا اور بندے تم سے محبت کریں گے. یہاں بھی اللہ عزت نصیب فرمائے گا اور دنیا آخرت کی ذلت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما کر کے یہاں اور آخرت کے اندر دونوں جگہ عزت کی زندگی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت سے محفوظ رکھے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیہ الحمد للہ رب العالمین.